آج ہم جس کہانی پر بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دی سیکنڈ چانس ٹائم لائن، یعنی دوسری فرصت کی ٹائم لائن۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر زندگی کو بالکل شروع سے ایک بار پھر جینے کا موقع مل جائے تو کیا بدلا جائے گا؟ کون سی غلطیوں کو سدھارا جائے گا اور کون سے راستے چھوڑ کر نئے راستوں کا انتخاب کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری آج کی پوری کہانی کا سمجھے مرکز ہے۔ کاش کاش کہ زندگی پھر سے شروع ہو جائے۔ یہ خواہش، یہ پچھتاوا ہمارے مرکزی کردار علی کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ ایک ایسی حسرت جس نے اس کی ہر خوشی کو جیسے بے معنی کر دیا تھا۔ تو چلیے علی کی دنیا میں چلتے ہیں، ایک ایسی زندگی جو پچھتاووں کے بوجھ تلے پوری طرح دبی ہوئی تھی۔ علی کی زندگی نہ بالکل ایک رکی ہوئی گھڑی کی طرح تھی۔ روز صبح اٹھنا، بغیر کسی جوش کے کام پر جانا، دن بھر کی تھکن اور پھر رات کو خوابوں سے خالی نیند سو جانا، بس یہی چکر تھا جو روز دہرایا جاتا تھا، جیسے کوئی مشین اپنا کام کیے جا رہی ہو، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی امید کے۔ لیکن پھر ایک رات جب طوفانی بارش ہو رہی تھی اور شہر کی سڑکیں بھیگ رہی تھیں، علی کو فٹ پاتھ پر ایک عجیب سی چیز ملی۔ یہ ایک گھڑی تھی جو اندھیرے میں پراسرار طریقے سے چمک رہی تھی۔ اس سے اٹھاتے ہی علی کو ایسا لگا جیسے وقت کی رفتار ہی سست پڑ گئی ہو۔ اور بس یہیں سے علی کو وہ موقع ملا جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتا تھا، اپنے ماضی کو اپنی مرضی سے نئے سرے سے لکھنے کا موقع۔ گھڑی سے ایک میکینکی آواز گونجی، سسٹم ایکٹیویٹڈ، ٹائم شفٹ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ علی کچھ سمجھ پاتا، بارش میں بھیگی سڑک دھندلا گئی اور ایک پل میں اس نے خود کو اپنے بچپن کے اسکول کے سامنے کھڑا پایا۔ اسے فوراً یاد آیا کہ آج حساب کا وہی امتحان ہے جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا، جس میں ناکامی نے اس کے اعتماد کو ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اس بار سب کچھ الگ تھا۔ اس نے بڑے پراعتماد انداز میں پرچہ حل کیا اور کلاس میں اول آ رہا۔ اس کی کاش سے بھری زندگی ایک کامل حقیقت میں بدلنے لگی تھی۔ اپنے مستقبل کے علم کی وجہ سے علی نے اپنی زندگی کی ہر کمی کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھائی کا ہیرو بن گیا، کھیلوں کا چیمپئن اور بحث و مباحثے کا بادشاہ، یہاں تک کہ اس نے کلاس کی سب سے ذہین طالبہ سارا سے بھی دوستی کر لی۔ اب ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ وہ سب کچھ بن گیا تھا جو وہ کبھی بننا چاہتا تھا۔ مگر جس چیز کو علی ایک پرفیکٹ زندگی سمجھ رہا تھا، اس میں ایک دراڑ پڑنے لگی تھی۔ اس کی بنائی ہوئی اس کامل دنیا کی ایک ایسی قیمت تھی جس کا اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ پہلی خطرے کی گھنٹی سارا کے الفاظ تھے، جب اس نے بڑی اجنبیت سے کہا، تم پہلے ایسے نہیں تھے، تم بہت بدل گئے ہو۔ اس کے لہجے میں تعریف نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکا سا خوف تھا، جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو۔ اور پھر سب کچھ بکھرنے لگا۔ ایک ایک کر کے اس کے دوست اسے پہچاننے سے انکار کرنے لگے۔ سارا اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ جلد ہی وہ دن بھی آ گیا جب کلاس میں کوئی اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا میں ایک بھوت بن کر رہ گیا تھا۔ تبھی گھڑی سے وہی سرد میکینکی آواز آئی جس نے علی کے تمام خدشات کو حقیقت میں بدل دیا۔ انتباہ، ٹائم لائن غیر مستحکم ہے، آپ کی شناخت مٹ رہی ہے۔ اب علی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا تھا جہاں اسے اپنے کیے کا سامنا کرنا تھا اور ایک ایسا انتخاب کرنا تھا جو اس کے وجود کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے اسکول پہنچا، لیکن وہ جگہ اب ایک ویران کھنڈر جیسی لگ رہی تھی۔ وہاں ایک خالی کلاس روم کے آئینے میں اسے اپنا عکس نظر آیا، لیکن یہ عکس اس کے بچپن کا نہیں تھا بلکہ اس کے مستقبل کا تھا۔ وہی تھکا ہارا، پچھتاووں سے بھرا علی۔ اس کے عکس نے ایک تلخ حقیقت بیان کی، تم نے اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کیا، تم نے اسے مٹا دیا ہے۔ گھڑی نے اسے آخری موقع دیا، اپنی اصل خامیوں سے بھری زندگی میں واپس لوٹنے کا۔ انتخاب بہت سادہ تھا، اپنی نامکمل حقیقت کو قبول کر لو یا پھر اس کامل جھوٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ۔ اور اس ایک لمحے میں علی کو سمجھ آ گیا کہ اصل حل ماضی کو بدلنے میں نہیں بلکہ حال کو قبول کرنے اور اسے بہتر بنانے میں ہے۔ علی نے ایک گہرا سانس لیا اور فیصلہ کر لیا۔ اس نے اس کامل نظر آنے والے دھوکے کو ٹھکرا دیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی حقیقت کو چن لیا۔ اس نے کہا، مجھے واپس جانا ہے، اپنی اصلی زندگی میں۔
وہ اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آیا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ ایک نئی چمک تھی۔ اس نے شارٹ کٹس کے بجائے محنت کا راستہ چنا، نئے خیالات پر کام کیا اور آخرکار اپنی محنت سے ایک چھوٹی مگر کامیاب کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ایک شام اسی جگہ کھڑے ہو کے جہاں اسے وہ گھڑی ملی تھی، علی مسکرایا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ میں ماضی میں جی کر اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا، لیکن ہاں، میں اپنے آج کو ضرور بدل سکتا ہوں۔ تو اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ شاید یہی کہ کبھی کبھی زندگی میں دوسرا موقع ماضی کی غلطیوں کو مٹانے کے لیے نہیں ملتا، بلکہ اس لیے ملتا ہے تاکہ ہم حال کی قدر کرنا سیکھ سکیں۔